اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو نظر آتے ہیں، ہم سے فاصلہ، دوری یا قربت تو سمجھ میں آتی ہے، یہ رسول کی اللہ سے جدائی، دوری اور فاصلہ، اس کے کیا معنی ہے؟ اگر آپ توجہ کریں تو میں معنی عرض کروں۔ آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں ایک نیت کرتے ہیں۔ نماز صبح پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ، زکوٰۃ دیتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس قربت کے کیا معنی ہے؟ کیا نماز سے پہلے آپ اور اللہ کے درمیان 100 میل کا فاصلہ تھا کہ نماز کے بعد 50 ختم ہو گئے اور 50 قریب ہو گیا؟ غور کیجئے گا۔ کیا حج کرنے سے پہلے اس کی اور آپ کے درمیان 10 میل کا فاصلہ تھا یا 10,000 میل کا فاصلہ تھا کہ حج کے بعد آدھا ختم ہو گیا، آپ قریب ہو گئے؟ کیا معنی ہے اس قربت کے؟ کیا معنی ہے؟ آپ قربت سمجھیں پھر دوری سمجھ میں آئے گی۔ اللہ نام ہے کمال مطلق کے نقطہ اول و آخر کا۔ کمال مطلق کا نقطہ اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ نقائص سے دور ہوتے جاتے ہیں، نقطہ کمال کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، فحشاء اور منکر سے دور ہوتے جاتے ہیں، نقطہ کمال کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ جسمانی دوری یا قربت نہیں ہے، یہ صفاتی دوری اور قربت ہے۔ بندے اور اللہ میں کتنی دوری ہے؟ اب اس دوری کا آپ خود اندازہ کر لیں۔ وہ اصدق الصادقین ہے، وہاں سچ ہی سچ ہے، بندے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا سچ اور جھوٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ امین ہی امین ہے، ہمارے یہاں خیانت ہی خیانت ہے، تو اتنا فاصلہ ہے جتنا امانت اور خیانت میں ہوتا ہے۔ اس فاصلے کو طے کر کے جو آتا ہے اسے کہتے ہیں رسول۔ مل کے صلوات پڑھیں۔